جماعت پنجم مضمون اردو ایک خواب۔ ایک خواب اس سبق کے مصنف ہے شمیم حنفی۔ ان کی پیدائش 14 جنوری سن 1938 عیسوی میں ہوئی۔ شمیم حنفی اردو کے ایک ممتاز نقاد ہیں۔ تنقید کے علاوہ انہوں نے ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ انہیں بچوں کے ادب سے بھی دلچسپی ہے۔ کٹا ہوا ہاتھ اور بھوتوں کا جہاز ان کی کہانیوں کے مجموعے ہیں۔ انہوں نے دوسری زبانوں سے کئی ترجمے کیے ہیں۔ زیر نظر کہانی ایک خواب ایک یونانی کہانی ہے جسے شمیم حنفی نے بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے۔ اس کہانی میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آدمی کی تندرستی اسی وقت برقرار رہ سکتی ہے جب جسم کے تمام اعضاء مل جل کر اپنا کام انجام دیں۔ ایک رات ایک بڑے میاں نے خواب دیکھا۔ عجیب خواب تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے دونوں ہاتھ، دونوں پیر، منہ اور سارے دانت بری طرح پیٹ کو ڈانٹ رہے ہیں۔ پیر کہہ رہے تھے، پیٹ رے پیٹ، تو موٹا بھی ہے اور عقل کا کھوٹا بھی، کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ ہم دن بھر چلتے ہیں، بازار جاتے ہیں، کھانے پینے کا سامان لاتے ہیں، تو بس کھاتا ہے اور چین کی بنسی بجاتا ہے، نٹھلا کہیں کا۔ یہ سن کر دونوں ہاتھ بولے، ہاں پیر ٹھیک ہی تو کہتے ہیں۔ اب ہم ہی کو دیکھ، ہم کتنی محنت کرتے ہیں، باغ کی صفائی، گیہوں کی پیسائی، پھر آگ جلانا، کھانا پکانا، یہ سب ہمارے ذمے، اور تو سب کچھ چٹ کر جاتا ہے، مفت کھورا۔ منہ، زبان اور دانتوں نے مل کر پیٹ کی ہنسی اڑائی، خوب کھری کھری سنائی۔ کہنے لگے، ہم نہ ہوتے تو کیا تو بازار جاتا، کیا قسم قسم کے پکوان اڑاتا۔ ہاتھ پاؤں اپنا کام کر چکتے ہیں تو کھانا ہم چباتے ہیں، اس کا مزہ ہم بتاتے ہیں، اسے معدے تک ہم پہنچاتے ہیں۔ پیٹ رے پیٹ، تو ہو ملیا میٹ۔ یہ جھگڑا بہت دیر تک چلتا رہا۔ سبھی پنجے جھاڑ کر پیٹ کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ آخر پیروں نے ایک تجویز پیش کی۔ تجویز یہ تھی کہ ہم سب کے سب پیٹ کے لیے کچھ کرنا دھرنا چھوڑ دیں۔ واہ، کیا لاجواب بات سوچی ہے۔ ہاتھ، منہ، زبان اور دانت ایک ساتھ بولے، میاں پیٹ، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ کاہلی کی سزا کیا ہوتی ہے۔ پیٹ بیچارہ چپ چاپ سب کی سنتا رہا، غصے میں بھنتا رہا۔ اس نے کسی کو کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ سچ مچ بہت موٹا تھا اور دیکھنے میں بڑا کاہل اور آرام پسند نظر آتا تھا۔ اب پیروں نے بازار جانا چھوڑ دیا، ہاتھوں نے سامان اٹھانا اور کھانا پکانا چھوڑ دیا، منہ نے چپ سادھ لی، دانتوں نے کھانا چبانا چھوڑ دیا۔ جب یہ سب چھوٹ گیا تو زبان نے بھی چیزوں کا ذائقہ بتانا چھوڑ دیا۔ اب بڑے میاں خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ صبح ہو چکی ہے۔ اپنی عادت کے مطابق انہوں نے بستر سے اٹھنا چاہا، مگر اٹھتے تو تب جب سچ مچ جاگ چکے ہوتے۔ وہ تو بس خواب میں جاگے تھے۔ اٹھنا چاہا تو لگا پاؤں بے جان ہو کر رہ گئے ہیں۔ پھر ہاتھ ہلانے کی کوشش کی تو ہاتھوں نے بھی کوئی حرکت نہ کی، نہ منہ کھول سکے، نہ زبان سے کچھ بول سکے۔ یوں لگتا تھا جیسے بیمار پڑ گئے ہو۔ خواب اسی طرح جاری رہا۔ کئی روز تک بڑے میاں اسی طرح پڑے رہے۔ دھیرے دھیرے ان کی طاقت جواب دیتی گئی۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کریں۔ کہاں تو ہاتھ، پاؤں، منہ، زبان، دانت، جب دیکھو پیٹ کو جلی کٹی سناتے تھے، اور بیچارہ پیٹ سب کی سنتا رہتا تھا۔ وہ کچھ نہ کہتا بھی کیا، اور اب یہ حال تھا کہ کسی میں بھی کچھ کہنے کی سخت نہ رہ گئی تھی۔ پھر بڑے میاں کیا دیکھتے ہیں کہ مسلسل فاقہ کشی کی وجہ سے ان کا بدن سوکھ گیا ہے، کھال لٹک گئی ہے، رگیں اینٹ گئی ہیں، جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ موت سر پر کھڑی ہے، دعا کی گھڑی ہے۔ اب ہاتھ، پاؤں، منہ، زبان، دانت
اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ پیٹ سے لڑ بھی نہیں سکتے، خود کو حرکت بھی دینا چاہے تو نہیں دے سکتے، پیٹ بھی پچک گیا ہے، بے جان سا پڑا ہے۔ اتنے میں بڑے میاں کے کانوں سے ایک کمزور سی آواز ٹکرائی۔ ان کا ایک پیر کہہ رہا تھا، اے دوستو، ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ ہم سے بڑی بھول ہوئی۔ ہمارے پیٹ ہی نے اپنی رہی سہی طاقت کے بل پر ہمیں اب تک زندہ رکھا۔ یہ سن کر پیٹ بڑی اداسی کے ساتھ مسکرایا۔ پھر اس کے سننے میں یہ آیا کہ ہاتھ، پیر، منہ، زبان، دانت ایک آواز ہو کر کہہ رہے ہیں، آؤ ہم سب آج سے پھر اپنا اپنا کام شروع کر دیں۔ اس آواز کے ساتھ ہی بڑے میاں کی آنکھ کھل گئی۔ جاگ کر انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاؤں چل سکتے ہیں، ہاتھ بوجھ اٹھا سکتے ہیں، منہ کھل سکتا ہے، زبان چل سکتی ہے، دانت کھانے کا نوالا چبا سکتے ہیں، وہ بالکل بھلے چنگے ہیں۔ ناشتہ سامنے آیا تو انہوں نے اپنا خواب یاد کیا، اپنے آپ سے بولے، ہمارے جسم کے ہر حصے کو دوسرے حصوں کی مدد درکار ہوتی ہے، سب مل جل کر ہی کوئی کام کر سکتے ہیں۔ ہاتھ، پاؤں، منہ، زبان، دانت اور پیٹ، جی ہاں پیٹ بھی، ان میں کوئی کسی کا دشمن نہیں۔ اگر ایک کام کرنا بند کر دے تو دوسروں کا کام بگڑ جائے گا، سب کے سب بیمار پڑ جائیں گے۔ سب اپنا فرض پہچانے، کسی کو خود سے کمتر نہ جانے، اس سے زندگی کی گاڑی صحت اور سکون کے راستے پر چل سکے گی۔ آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا تو گاڑی رک جائے گی۔ یہ سوچ کر بڑے میاں اپنے خواب پر خوب زور سے ہنسے، پھر مزے لے کر ناشتہ کرنے لگے۔